السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اتوار کا دن ہے۔ اب چونکہ میرے پاس ہفتے کو یہ موقع نہیں ہوتا میں بول سکوں، لیکن میں نے کل ایک صاحب نے فون کیا تھا کہ جو ہے ہمارے ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان سب نے ترقی کی، ہم نے وہ ترقی نہیں کی۔ مثلاً اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں نے اس وقت تھوڑی سی مختصر باتیں کہی تھی، لیکن پہلے میں تھوڑا سا ایسٹرولوجیکل بتا دوں۔ دیکھیں، پاکستان کا یہ میں نے یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے، پاکستان کا جب بنا وجود میں آیا اس وقت چل رہی تھی ہماری راہو کی دشا، اسٹرگلنگ ٹائم تھا، اور اسی ٹائم وہ تھوڑا سا تھا 2-2.5 سال کا دور جس میں راہو کا، جس میں ہمارا آزاد کشمیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملا تھا تو وہ ہمارے ہی، اور وہ دوسرا کشمیر مقبوضہ کشمیر بھی اللہ کے کرم سے پاکستان ہی کا ہے، لیکن بہرحال وہ انسیڈنٹ ہوا اور قائد اعظم کی جو ہے وہ رحلت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں آپ کو جو ٹائم بتا رہا ہوں اس کو غور سے نوٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد آئی ہماری گرو کی دشا، جوپیٹر کی، وہ چل دی آن ورڈ، یعنی آپ یہ سمجھ لیں 50 سے لے کے 19 آلموسٹ 65-66 تک۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، میں اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی یہ بات بتا رہا ہوں، بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ پاکستان کا وہ دور تھا جہاں پاکستان میں بھرپور صنعتی ترقی ہوئی، پاکستان کا تشخص عالمی معیار پر ایک بہترین ملک کے طور پر ابھرا، اور مثلا یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر کوریا، ملیشیا پاکستان کو اوپر رش کرتے تھے، UAE۔ اور اس دور میں اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو یوٹیوب پہ وہ مل جائیں گی فوٹیجز کہ جب ایوب خان صاحب گئے تھے امریکہ اور انگلینڈ، تو وہ جو پروٹوکول ملا تھا اس پروٹوکول کو اس کے بعد کے جتنے حکمراں ہیں ان سے میچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس دور میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا مگر وہ نہیں ہوا۔ پھر یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اللہ کے کرم سے یہاں پہ جتنے اسٹرالوجر ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ چیز نہیں آئے گی۔ پھر آئی ہماری جو ہے شنی کی دشا، اس میں آپ کو یاد ہے پاکستان 2 لخت ہوا، اس کے علاوہ مارک گرا تھا ہمارے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اسی دور میں بھٹو صاحب بھی ہینگ ہوئے۔ اچھا، اسی دور میں جب چھوٹی انتردشا آئیں تو پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہوئی، پاکستان کے ایٹم بم رکھنے کی بنیاد بھی پڑی، وہ بھی ہوا۔ یعنی کچھ اچھے کام بھی ہوئے، کچھ اس کا ریزن ہے اور اس کا بھرپور ریزن ہے۔ اگر کوئی بھی بیٹھے پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، میں ایک ایک ٹائم فریم کو جسٹیفائی کروں گا۔ پھر کیتو آیا، پھر یہ جو دشا چل رہی ہے ہماری، جس میں ہمارے دشمن پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے ہم نے نقصان پہنچانا ہے، وہ چل رہی ہے وینس کی دشا، جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ٹائم ہے، یہ بڑے ہمارے لیے ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ انشاءاللہ تعالی 2027 گزرنے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا، اور اللہ چاہے تو آج ہو جائے، کل ہو جائے۔ رب العزت جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، اس کا تو حکم ہوتا ہے کن، چیز پلٹ کے کہتی ہے فیکن میں ہو گئی۔ دوسری چیز آپ غور کیجئے گا، اس دشا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، پرابلم بھی آ رہے ہیں، معاشی مسائل بھی بن رہے ہیں، اور 10 چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک اور چیز غور کیجئے گا، اسی دور کے اندر پاکستان میں تقریباً 70 سے 80 ہزار انسانوں کا جو ہے وہ ہمارے شہید ہوئے، اس میں ہمارے سویلین بھی اور ہمارے فوجی بھائی بھی، وہ تو بیچارے ابھی تک اسی ویو میں کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، مگر وہ ان چیزوں کا نشانہ بنتے ہیں۔
میں یہی تو کہتا ہوں اگر تم میں ہمت ہے جاؤ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو، پھر میں مانوں کہ کتنی وطن کی محبت ہے اور ان کی کیا قدر ہونی چاہیے، اور اچھا دور بھی آئے گا، یہ میرا اس پہ بھرپور ایمان ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی پہلو، یعنی علم نجوم کے حوالے سے۔ اب آ جائیں ذرا دوسری طرف جس کو روحانیت یا مذہب کہہ لیں۔ پاکستان کس کے نام پہ حاصل کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے پیچھے جو بھی روحانی محرکات تھے، چاہے وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا، محمد علی جناح صاحب کا آنا، پھر ان کا پاکستان بنانا، تنہا اس شخص کو پوری یعنی غیر منقسم پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں جگہ ان کی لیڈری کو مسلمہ طور پہ اس حقیقت کو تسلیم کیا، اور انڈیا کے اندر بھی کیا گیا۔ آج بھی وہ تو اتنی، میں کیا کہوں ان لوگوں کو، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ خبیث قائد اعظم کو ایک ویلن کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اب تو خیر وہ اپنے مولانا ابوالکلام آزاد پہ بھی انگلیاں اٹھانے لگے، گاندھی جی کو کہنے لگے، تو ان سے کیا بعید ہے، ان کو دفع کریں، چھوڑیں۔ دوسری چیز، آج تک آپ بتا دیں پاکستان میں ہے، وہ تو اللہ کا بینر لگا ہوا ہے، اللہ اس کے جو کرداروں نے اس کے ساتھ برا کیا ان کے انجام بھی اللہ نے برے کیے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی غزوہ ہند کب ہوگا، غزوہ ہند کب ہوگا؟ دیکھیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے غزوہ ہند کب ہوگا، لیکن قرائن اور آثار بتاتے ہیں غزوہ ہند ایسے نہیں ہوگا۔ جب انسان ذہنی طور پہ کرپٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ سعادت نہیں دیتا، ان کو پہلے چھٹواتا ہے میرا رب۔ یہ بڑے غور سے میری باتیں سنیے گا، ان لوگوں کو وہ سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ غزوہ ہند میں شریک ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے، یعنی آپ اس سے تصور کریں کہ اس میں جو غازی بنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلاصی دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا، اور جو شہید ہوا اس کا تو مقام میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، یعنی غزوہ بدر کے صحابہ کے برابر، شہداء کے برابر۔ اور پھر وہی لشکر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے زمانے میں غزوہ ہند ہو چکا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں غزوہ ہند ہو چکا۔ میں ان جاہلوں سے، خاص طور پہ ہمارے پڑوس انڈیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ایک سوال کرتا ہوں، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو فالو کرتا ہوں، وہ تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہی لشکر یہاں سے پلٹ کے جائے گا سیدنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعانت کرنے۔ تو ایسا تو ان دونوں انسیڈنٹ میں کچھ نہیں ہوا، تو وہ غلط، مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کے لیے تھیوری پھیلائی جاتی ہے، یہ آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ اور ایک آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ڈاٹ پوائنٹ پہ جا کے، وہ تو ہے ہی، ان سے بڑا تو سچا انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا تھا قرآن کے اندر بھی لوگ ترامیم کرنے کی کوشش کریں گے مگر ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کر نہیں پائیں گے۔ پڑوس میں کچھ سو کالڈ مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور بھی ماضی میں بھی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جو طالبان کے آنے سے جو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے نا، یہ اندھے نہیں ہیں، انہوں نے پوری ذہن میں پلاننگ اور ایکسرسائز کی ہوئی ہے۔ ان کے اسٹرالوجر بھی جو صحیح ہیں وہ جانتے ہیں، جو جھوٹ اور مکر و فریب جو پاکستان کو اللہ نہ کرے 2009 سے کہہ رہے تھے ٹوٹ جائے گا، پھر 18 میں ہو جائے گا، پھر 19 میں ہو جائے گا، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں صفائی ہوگی، برائی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ میں تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ لو گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا ہم تم کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ کبھی تمہاری اولاد کے حوالے سے، کبھی تمہاری صحت کے حوالے سے، کبھی تمہارے مال کے فتنے میں تمہیں آزمائیں گے، اور کبھی تمہیں بھوک، مہنگائی اور غربت سے آزمائیں گے۔ یہ جو خوش ہوتے ہیں نا ہمارے پاس $650 بلین کا ریزرو ہے، $650 بلین کا ریزرو ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن وہ وقت نہ بھولو یہ جب 1991 میں ان کے پاس صرف $1 بلین تھا۔ یہ تو منموہن سنگھ کی پلاننگ تھی جو یہ کر گئے، اور جو ان کو بڑا غرور اور تکبر آ رہا ہے نا اس بات پہ، یہ کس طرح گل ہوگا
اس پہ تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ سامنے والا دشمن اپنی اسٹریٹجی پلان کر لیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ دیکھیے گا فیوچر کے اندر۔ ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ آن، ٹویٹر سب میرے نام سے فیک ہے، یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے وہ بھی فیک ہے، اس پر قطعی اپروچ نہ کریں۔ پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں اور آپ کی اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہوتا ہے کہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب آپ ایک چیز سوچئے، یہ جو ان میں تکبر آ رہا ہے، ہم یہ ابھی ان کو اللہ کے کرم سے ذلت مل رہی ہے، اور ابھی اس کو جو ذلت مل رہی ہے نا وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں۔ ہم کو چلے وہ میں آخر میں بولوں گا اس بات کو۔ ایک چیز، اس ملک کے اندر ماضی میں بیشتر حکمراں ایسے آئے جنہوں نے اپنا اور اپنی اولادوں کا اور اپنے چہیتوں کے لیے تو بنایا، عوام اور ملک کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ اپنے اکاؤنٹ بھرے، اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ کو لبالب کیا۔ یہ چیز یہاں پہ بددیانتی ہوتی ہے یا نہیں، دھوکہ دہی ہے یا نہیں، بے حیائی ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر آپ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنا کرم رحم کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ یہاں بے حیائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی مختلف نعرے، اور پھر سب سے بڑی بات اسی ملک کے اندر، میں کتے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، سور مل جاتے ہیں جو اسی ملک کا کھاتے ہیں اور اسی ملک کی جڑیں کھودتے ہیں۔ بے شرم لوگ ہیں جو ملک سے اوپر اپنی ذاتی سیاست یا اپنے ایجنڈوں کو رکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان پہ پھٹکار آئے گی۔ یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، وہ بھی میں کوٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ غور کیجئے، جو آیا اس نے ٹیکہ لگایا ملک کو، پھر پلس اب من حیث القوم میں اپنے آپ کو بھی شامل کرو۔ ہماری نیتوں میں فطور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا غزوہ ہند کب ہوگا، غزوہ ہند کب ہوگا، میں کہتا ہوں آج ہم من حیث القوم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، صرف نیتوں کو، اپنے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ اس جگہ یہاں کیا بکتا ہے سب سے زیادہ؟ افواہ، جھوٹ، مکر و فریب، خوف بہت آسانی سے بکتا ہے۔ سچ کو بیچنے میں پھر بھی پرابلم آئے گی، لیکن وہ اللہ کرم کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر جو سلوک روا رکھے گئے، اب ذرا کرائم دیکھیے، کرائم دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس میں اللہ کا کون سا کام ابھی تک کیا ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ یار یہ ہم نے کیا، اللہ نے پھر بھی ہم پہ کرم نہیں کر رہا، اللہ ہمارے ساتھ یہ نہیں کر رہا۔ اب آ جائیں تیسری چیز، میں کرتا نہیں ہوں لیکن یہ چونکہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس لیے کل بھائی سے میں نے ایک وہ جو کالر تھے وعدہ کیا تھا، میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، میں نے پہلے ایسٹرولوجیکل ٹائم فریم بتایا اور میں نے کہا یہ گزرے گا، پھر دیکھ لیجئے گا اللہ کا کرم۔ یہ اگر فی زمانہ میں سوچوں، ایک لمحے کو سوچ لیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے، آج پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے آپ صرف جمہوریہ پاکستان کر لیں۔ آپ جس طرح بھوٹان، نام لینا مناسب نہیں، کچھ ممالک ایک اس کو اپنا انڈیا کو باپ یا بڑا بھائی سمجھ لیں، دو، تیسرا مغربی ایجنڈا آپ نافذ کر دیں۔ وہ کیا ایجنڈا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس پہ نہیں بولنا چاہتا۔ چوتھا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں۔ پانچویں چیز، جمہوریت کے نام پہ جو ہوتا رہا ہے، جمہوریت کو سب کو پسند آتی ہے، لیکن جمہوریت کے وہ جمہوریت ایسی جمہوریت ہونی چاہیے کہ خلیفہ وقت کے لیے ایک عام بندہ کھڑا ہو جائے کہ آپ نے یہ کیا تو یہ کیوں کیا، اس کا ہمیں حساب بتائیے، یہ کیسے ہوا، اکاؤنٹیبلٹی وہ تو آئی نہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ محب وطن، مخلص لوگوں کی اس ملک میں بظاہر کمی نظر آتی ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک بات، ایک راز فاش کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں۔ میں نے اس پہ بڑا ورک آؤٹ کیا ہے۔
پاکستان پہ جو اللہ کے کرم سے جو روحانیت کے حوالے سے جو اہل اللہ کے مقابر اور ان کے جو جائے مدفن ہے، جہاں پہ وہ دفن ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا یہاں پہ کتنے قطب ہیں، کتنے ابدال ہیں، کتنے اوتاد ہیں. اور دیکھیں پنجاب کے لیے یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے، ہم مہاجر بن جاتے ہیں، ہم پنجابی بن جاتے ہیں، ہم پٹھان بن جاتے ہیں، ہم بلوچ بن جاتے ہیں، ہم سندھی بن جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم مکمل مسلمان اور پاکستانی ایک قوم نہیں بن رہا ہے. اس کی کمی، وہ ایک ہی شخص آیا تھا جس نے بنا دیا تھا، ان کا نام تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. تو دیکھ لیجئے پھر کیسے پاکستان کا کرشمہ ہو گیا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. جب یہ کام ہوں گے تو پھر رب العزت کے کرم بھی دیکھ لیجئے گا پاکستان میں. اور میں نے ایک بات کہی ہے، ایک تو نیت درست کر لیں. ایک جو میں راز فاش کر رہا تھا پھر رک گیا، چلے میں بول دیتا ہوں. پنجاب کی میں اس وجہ سے بہت زیادہ ہر قوم کی کرتا ہوں، ہر صوبے کی کرتا ہوں، ہر زبان کی کرتا ہوں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے، میں کسی بھی زبان، میں ہندی کو بھی وہ کرتا ہوں، میں بلوچی، سندھی، پشتو، آپ کا اللہ بھلا کرے، اردو تو خیر مادری زبان ہے اور ہماری قومی زبان ہے، کیونکہ ہر زبان میں اللہ کی حمد و تسبیح ہوتی ہے. ہر زبان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے. تو ہمیں ہر زبان کا احترام کرنا چاہیے. اور آسمان کے اوپر ایک فرشتہ ہے جس کے اب یعنی کروڑ اور ارب میں زبانیں جس میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اور جو وہ زبان میں کر رہا ہوتا ہے اس زبان کا رائج ہونا اس دنیا میں طے ہوتا ہے، اور جو وہ متروک کر دیتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے زبان. تو یہ جو ہمارا پنجاب کا ایریا، اس میں خاص بات یہ کہ اس میں اہل اللہ اور صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بھیجے. سندھ میں بھی ہیں ماشاءاللہ، بلوچستان میں بھی ہوں گے، KPK میں بھی ہوں گے، کراچی میں بھی ہوں گے. مگر میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، میں اس پہ بہت سوچا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ لاہور اور اس میں بہت سارے ایریا آ جاتے ہیں، اس میں گوجرانوالا بھی آ جاتا ہے، یعنی اگر آپ اسلام آباد کی طرف جائیں گجرات بھی آ جاتا ہے، جہلم بھی آ جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، وچ آئی فیل، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں درست ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قطب اور ابدال زندہ جاوید اس ایریے میں کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے. باقی تو اپنا یہاں کا احکامات جو روحانی طور پہ چلتے ہیں پاک پٹن سے چلتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک چیز ضرور سوچیے گا، 57 اسلامی ممالک میں جس نے ایٹم بم بنانے کی کوشش کی اس کا حال دیکھ لیجئے. اور اس ملک کا ایٹم بم، نیوکلیئر بم اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے بنوا دیا. اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر اللہ نے کیا خاص کرم کیا ہوا جو آج دنیا کی نمبر 1 ہے. تو ہر چیز کے پیچھے یہ وجوہات ہیں، لیکن وقت آئے گا ہمارا، پہلے ہم کو اپنی برائیاں، اپنی منافقتیں ختم کرنی پڑیں گی، تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا اور ملک بھی بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا پنجتن پاک کے صدقے. اب ایک چھوٹی سی چیز اور میں بولنا چاہوں گا، بلکہ بریک کے بعد بولتا ہوں، ایک بریک لے لوں، اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید خواتین و حضرات. ابھی آپ نے نیوزی لینڈ کا سنا ہوگا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا میں کہیں آپ نے ایسی تک دیکھی ہے؟ آپ آ گئے، 4 مہینے سے آپ کی ٹیم یہاں پر موجود تھی، آپ کی سیکیورٹی کی جو ٹیم تھی وہ سب، اس کی ویجیلنس بھی چل رہی تھی، اس کے سرویلنس میں سارے کام ہو رہے تھے، کچھ نہیں ہوا. 6 دن آپ یہاں رہ بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، گراؤنڈ میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اچانک آپ پہ نعوذ باللہ ایک الہام ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں جاتے ہوئے جو ہے ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور آپ نے پیک اپ کر دیا. یہ ایک عقل میں، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تو بتائیں، آپ کو جب ہوتا ہے نا کسی کو خدشہ ہوتا ہے یا کوئی
इम्कान लग रहा होता है तो आदमी कहता है जी मुझे फलां फलां जगह से ये महसूस हुआ है या ये कॉल आई है, मेरी इन्फॉर्मेशन की सोर्स ये, आप इसको रीचेक कर लें। आप वो भी ना बताएं और आप कहते हैं बोल जी हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो इसके पीछे कोई अच्छी इंटेंशन नज़र नहीं आती। मैं वो बात नहीं भूलता, मैं इनकी वज़ीर आज़म की बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन ये भूल जाते हैं ये लोग, इनकी याददाश्त के। यहाँ तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला का करम है, हमें तो अल्लाह ताला ने वो कुव्वत अता की भी कि हम इतने अरसे दहशतगर्दी की लहर को संभाल रहे थे और सरवाइव करके निकले। अब तो बहुत अल्लाह का करम है, मगर बहाना जब बनाना हो और निशाना कुछ और हो, तो ये जो हमारे पड़ोस में खबीस, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता इस खबीस का, जो बैठा हुआ है, जो साजिशें करता है, तो इसके पीछे तीन ही चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि जान के पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना, उसको डिफेम करना, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह इसका बदला अल्लाह की तरफ से होगा। और किस तरह होगा देखिए, चाहे दुनिया में किसी के साथ भी आप गलत चीज़ या गलत काम या गलत तोहमत लगाएंगे या कुछ करेंगे तो वो चीज़ आप पे बाउंस बैक करेगी, ये तय है। मस्जिद में शहीद हुए पाकिस्तानी भी, उसमें शहीद हुए, हमने कहा यार कोई बात नहीं। जब इंग्लैंड में कोरोना की लहर आई हुई थी, पाकिस्तान ने रज़ाकाराना तौर पे गए कि भाई रेवेन्यू नहीं आ रहा, इनके यहाँ गए। लेकिन मैं भी पाकिस्तान को भी एक बात कहूँगा, जो हमारी बोर्ड के लोग हैं, कि माजरत खाना रवैया और खुशामद करना दफ़ा करें, अल्लाह पे ट्रस्ट करें। हम सही हैं, हम जेन्युइन हैं, हमारी टीम अच्छा खेले तो अल्लाह ताला खुद दिखाता है। तो ये साजिश जिसकी बुनियादें मैं अब क्या बोलूं, फिर नाम खुल जाएंगे। एक तो हमारा पड़ोस है और एक वो हैं जो पुराने आका थे इस इलाके के, तो ये मिली भगत है और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बिल आखिर ये साजिशें ख़त्म भी होंगी, अपने अंजाम को भी पहुंचेंगी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो भी हमारे चाहे फौज हो, उसमें एजेंसियाँ हों, हुकूमत, ये तकरीबन 2 महीने 5-6 दिन ये ज़रा हमें टेक केयर करनी है, मुआशी लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, सब लिहाज से। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू होगी हर हवाले। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम, ये मैंने ARY न्यूज़ पे भी कहा था उस सूरत किरण पे, ये टाइम ज़रा सा एहतियात से गुजारना है। लेकिन अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला ने पहले भी अपना करम किया है। लोगों में है कुछ प्रॉब्लम, जो अपने मुल्क से ऊपर अपनी ज़ात को समझते हैं या अपने एजेंडों को समझते हैं, वो अल्लाह ताला खुद देख लेगा। लेकिन सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत देनी पड़े। और आखिर में मैं जो आपको सुनाता हूँ ना, कि आका सैयदना मौला अली ने का एक फरमान है कि ऐ दुनिया, मैं तुझे लेकर क्या करूँगा, मैं तुझ पे लानत भेजता हूँ। मुझे ऐसी दुनिया से कोई सरोकार नहीं जिसके हलाल में मुझे हिसाब देना होगा और हराम में अजाब सहना पड़े, तो उससे बेहतर है मैं उससे तर्क ताल्लुक़ कर लूँ। तो जो लोग ये समझते हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि इस कौम या इस मुल्क का पैसा लूट के या इसको नुकसान पहुँचा के वो कुछ बन जाएंगे। एक मैंने प्रोग्राम किया था पितर दोष पे, जो मैंने कहा था नस्लों तक वो चीज़ चलती है, तो बचेगा कोई भी नहीं। कौन किस अंदाज में अपनी कीमत उसकी अदा करेगा, ये मेरे रब को मालूम है। तो ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी भी थी इसमें, और दूसरा पाकिस्तानी की हैसियत से बोलना मेरा फ़र्ज़ था जब मैंने वादा किया था। तो इंशाअल्लाह ताला लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मज़हब और पाकिस्तान के अलावा अगर किसी जुमले से लगाओ तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ। और बाकी ये कि आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे नाम से इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, सब फेक, झूठ और बकवास है। उस पर फ्रॉडिये बैठे में उस पर अप्रोच ना करें। मुझ तक अप्रोच करने का ARY के अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे, मेरा एक ही जगह ऑफिस है, वो है
होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, पीसी होटल कराची, वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। आज ऑफ होता है संडे के दिन, मंडे को 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो पीसी होटल कराची का नंबर कोड के साथ बता रहा हूँ 021-3568-5501 और दूसरा नंबर है 021-3568-5021। इन 2 नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो ओवरसीज गैर मुमालिक से करें उनसे दरख्वास्त करूंगा सिवाय इन 2 नंबरों के जो भी नंबर है फेक है तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे बात करा दीजिए ताकि मैं भी आपसे सलाम अलैक कर लूँ, आप भी कर लें और ये इत्मीनान हो जाए कि आप गलत जगह तो नहीं जा रहे। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हर बाशिंदा, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, KPK से हो, सबको अल्लाह ताला अपनी रहमतों के नुज़ूल में और रहमतों के साए में रखे, आमीन। और इस मुल्क के फ़ौज, इस मुल्क के हमदर्द, इस मुल्क के बही ख्वाह, वो लोग जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर करते हैं, उन पे अल्लाह ख़ास करम करे और अल्लाह ताला जो इसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं उन पर अपना कहारियत का अजाब नाजिल करे इंशाअल्लाह। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।